ایک غلام جسے جھوٹے الزام میں جیل بھیج دیا گیا، ایک قیدی جسے دنیا نے بھلا دیا لیکن اللہ نے اسے مصر کا خزانہ سونپ دیا۔ یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی حیران کن کہانی۔ کنویں سے نکال جانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں غلام کے طور پر بھیج دیا گیا۔ مصر کے ایک با اثر شخص عزیز مصر نے انہیں خریدا اور اپنی بیوی سے کہا، اس لڑکے کا خاص خیال رکھنا، شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو حسن عقل اور دانائی سے نوازا تھا۔ وقت گزرتا گیا، یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا ان کے حسن سے بہت متاثر تھی اور اس کے عشق میں مبتلا ہو چکی تھی اور انہیں گناہ کی دعوت دی۔ دروازے بند کر دیے تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کمرے سے باہر نہ جا سکے، مگر یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، اور اس نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ وہ وہاں سے بھاگے اور دروازے کی طرف دوڑے۔ دروازے پر عزیز مصر کھڑا تھا۔ زلیخا نے فوراً الزام لگا دیا۔ جب دیکھا دروازے سے بھاگ کر حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکل گئے تو سامنے عزیز مصر نے دیکھا تو فوراً زلیخا نے الزام لگا دیا کہ مجھے گناہ کی طرف بلا رہا تھا، مگر اللہ نے حق ظاہر کیا۔ قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی جو یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کی دلیل تھی، کیونکہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہوتی تو بات اور تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام جیسے بول رہے تھے اس کے مطابق قمیض پیچھے سے پھٹی تھی، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام بھاگ رہے تھے تو اس کے فوراً بعد ان کے ہاتھ سے ان کا قمیض پھٹ گیا۔ سچ ظاہر ہونے کے بعد لوگوں نے بدنامی کے ڈر سے یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا گیا۔ یہ بھی اللہ کی ایک حکمت تھی۔ جیل میں بھی یوسف علیہ السلام ہمت نہیں ہاری، انہوں نے قیدیوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ دو قیدیوں نے خواب دیکھے اور اسے تعبیر پوچھی۔ یوسف علیہ السلام نے صرف تعبیر ہی نہ بتائی بلکہ توحید کی بھی دعوت دی۔ ایک قیدی آزاد ہو گیا اور بادشاہ کے قریب پہنچ گیا، دوسرا سزا پا گیا جیسے یوسف علیہ السلام نے بتایا۔ کچھ عرصے بعد مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا، 7 موٹی گائیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور سبز خشک بالیاں، جن کی کوئی تعبیر نہ بتا سکا۔ اسی وقت آزاد ہونے والے قیدی کو یاد آیا ایک شخص جیل میں ہے جو خوابوں کو تعبیر جانتا ہے۔ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس گیا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، 7 سال خوب فصل ہوگی، پھر 7 سال سخت قحط آئے گا، تمہیں اناج ذخیرہ کرنا ہوگا۔ یہ صرف تعبیر نہیں تھی، ایک مکمل معاشی منصوبہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے اس خواب کی تعبیر کے بعد رہائی دے دی۔ اس شخص کو میرے پاس بلاؤ۔ بادشاہ نے بلایا، اس شخص کو میرے پاس بلاؤ، مگر یوسف علیہ السلام نے کہا، پہلے میری بے گناہی ثابت کرو۔ جب حقیقت سامنے آئی تو یوسف علیہ السلام کو عزت کے ساتھ رہا کر دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس آئے۔ بادشاہ نے کہا، تم ہمارے خزانے کے ذمہ دار ہو۔ یوں ایک قیدی مصر کے وزیر بن گیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں بھائیوں کا اخلاق اور اس کے